محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے والے تمام ساتھیوں، پچھلی نشستوں میں حج کے حکام اور اس کے مسائل چل رہے تھے، اور پچھلی نشست میں حج کے فرائض، واجبات اور سنن کا تذکرہ کیا تھا، اور آج انشاءاللہ حج کے جو مقامات ہیں، حج کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور جو مقامات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان مقامات پر ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہیں جو فرائض، حج کے فرائض، ارکان، واجبات، سنن اور مستحبات جو آپ نے پچھلی نشست میں سنا، ان پر عمل کیسے کیا جائے اور کیا کیا کرنا ہے ہمیں، آج انشاءاللہ انہیں چیزوں کی وضاحت کریں گے۔ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ حج یا عمرے کی ابتدا میقات سے ہوتی ہے، اور 5 مواقیت، ان کے نام اور ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی جگہ، ان کا نام آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ آج انشاءاللہ سب سے پہلے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے انسان اپنے وطن، اپنے علاقے سے نکل کر کے جب میقات پر پہنچے تو اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں، یاد رکھیں اور غیروں تک پہنچائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حج یا عمرے کے لیے لے جا رہا ہے تو آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ نمبر 1، میقات پر پہنچ کر کے فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ انسان غسل کرے۔ غسل کرنا جس ایک نارمل غسل کرتے ہیں آپ غسل کر لیں، یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں، مستحب ہے۔ اگر آسانی سے آپ غسل کر سکتے ہیں تو کریں، اگر نہیں کر سکتے تو شرعاً کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ میقات جو ہیں وہاں نماز کا، غسل کا، وضو کا سارا کہ وہاں ساری سہولتیں اور آسانیاں گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہیں، لیکن اگر ان میقات پر پہنچ کر کے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، غسل وغیرہ، جبکہ بائی روڈ آپ جائیں، اگر آپ بائی پلین جا رہے ہیں تو یہ میقات اوپر سے آپ گزر جاتے ہیں، وہاں پلین سے نیچے وہاں اترنے کا موقع نہیں دیتا، پھر آپ کیا کریں؟ تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پلین سے جا رہے ہیں تو اپنے گھر ہی سے غسل کر کے اپنی صفائی ستھرائی کر کے نکل جائیں، اور میقات کے کپڑے اور احرام کے کپڑے بھی چاہیں تو آپ پہن لیں، لیکن نیت جو کریں گے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، اور میقات پر اعلان ہوتا ہے میقات پہنچنے کے پہلے پہلے، اگر آپ چاہیں تو کپڑا بھی وہاں بدل لیں اور وہاں نیت کر لیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے غسل کرنا۔ نمبر 2، اگر انسان دیکھ رہا ہے تو غسل کے علاوہ چاہیے، جا رہا ہے زیب و زینت کے ساتھ جائے، اپنے ناخن تراش لے، بال نکال لے، بال کاٹ لے، ایک مزین ہو، زینت کے ساتھ جائے، لیکن ان چیزوں کو کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کر لیں تو بہت ہی افضل، بہت ہی بہتر ہے۔ اس وقت ذرا زیادہ ضرورت پڑتی تھی اس کی جب انسان پیدل جاتا تھا، دور دراز کا سفر ہوتا تھا، لیکن آج الحمدللہ گھنٹوں کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اگر بال وغیرہ نہیں بھی نکالے گا، وہاں جا کے نکال لے گا تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 3، ناخن تراش لینا، یہ سب زینت میں سے، مستحبات میں سے۔ نمبر 4، یہ ضروری ہے، وہ کیا؟ انسان اپنے سلے ہوئے کپڑوں کو نکال دے، پوری بدن میں آپ کہیں سے بھی آ رہے ہیں حج اور عمرے کی نیت سے، آپ اپنے نارمل کپڑے میں، شلوار قمیص، کرتا پائجامہ، آپ کا جو قومی، علاقائی، ملکی لباس ہے آپ اس کو پہنیں، لیکن کوئی حرج نہیں، لیکن میقات پر پہنچتے ہی آپ کے لیے سلے ہوئے کپڑوں کو نکال دینا پڑے گا۔ اب یہاں ایک چیز غور سے سمجھیں، سلے ہوئے کپڑوں سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کو بڑی پریشانی اس میں ہوتی ہے،
مثال کے طور پر یہ دیکھیں، ہم نے یہ گترا یا رومال لے رکھا ہے، یہ دھاگا نہ نکل جائے، یہ دیکھیں اس کی سلائی کی ہوئی ہے، سلائی کی ہوئی ہے تاکہ دھاگے نہ نکل جائیں، یہ سلائی کی ہوئی ہے۔ کیا ہر قسم کے سلے ہوئے کپڑے، سلے ہوئے کپڑوں کو نہیں پہننا کیا مطلب ہے؟ تو غور سے سمجھے، سلے ہوئے کپڑوں سے مراد یہ ہے کہ انسانی اعضا کو ناپ کر کے کٹنگ کر کے جو اعضا کے حساب سے سلے جائیں وہ سلے ہوئے کپڑے پہننا حالت احرام میں ناجائز ہے۔ یعنی شلوار، قمیص، یہ جبہ، کندورا، کرتا پاجامہ، پینٹ، شرٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں باقاعدہ کٹنگ کر کے انسانی اعضا کے حساب سے ٹیلر کے ہاں سلایا جاتا ہے۔ یہ سلا ہوا کپڑا پہننا حالت احرام میں جائز نہیں۔ میقات پر اس سارے سلے ہوئے کپڑے چاہے نیچے کے ہوں یا اوپر کے ہوں، اندر کے ہوں یا اوپر کے ہوں، سب کو نکالنا ضروری ہے۔ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے نکالنا ضروری ہے۔ مثلاً بہت لوگ جو پریشان ہوتے ہیں، ایک انسان ہو سکتا ہے ذرا موٹا ہو، بھاری ہو، لمبا ٹنگا ہو، یہ جو احرام کا کپڑا اس کے لیے چھوٹا پڑ رہا ہو، لنگی چھوٹی پڑ رہی ہو، یا اوپر اوڑھنے والا چادر چھوٹا پڑ رہا ہے، اگر اس کو دو چادر جوڑ کر کے بیچ میں سلائی کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ وہاں انسانی اعضا کے حساب سے وہ کٹنگ نہیں کی گئی ہے، سلا نہیں گیا ہے، نہ آستین ہے، نہ پائسے ہیں، نہ دامن ہے، نہ گلا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ انسان جو چادر اوڑھنا چاہتا ہے، جو لنگی جو ہے ہو سکتا ہے لمبا ہو، جو چادر پہن رہا ہے وہ چھوٹی ہے، تو اگر اس کو دو جوڑ کر کے اسی طرح سے اس کو سل دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں کسی کے احرام کا کپڑا ہے، پھٹ گیا ہے، ہو سکتا ہے چوہا کاٹ دیا ہو، مثلا کہیں پھٹ گیا، بیچ میں کافی جگہ، اگر اس پر پیبند لگا دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سلے ہوئے کپڑوں کو میقات سے نکال دینا ضروری ہے۔ سلے ہوئے کپڑوں سے مراد وہ کپڑے جو انسانی اعضا سے ناپ لے کر کے کاٹ کر کے کٹنگ کر کے پھر اس کو سلا جائے، چاہے اوپر کا حصہ ہو یا نیچے کا، ہر قسم کے لباس سے انسان آزاد ہو جائے۔ نمبر 5، بہتر یہ ہے کہ میقات پر احرام کی نیت کرنے کے پہلے آپ کپڑا پہن لیا ہے لیکن نیت نہیں کی ہے تو آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، خوشبو لگا لیں، شرعاً کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں، لیکن سب احرام کی نیت سے پہلے ہونا چاہیے۔ احرام کی نیت کرنے کے بعد ساری چیزیں ممنوع، لیکن احرام کی نیت کرنے کے پہلے آپ خوشبو استعمال کر لیں، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ گرمی ہے، کوئی انسان مثال کے طور پر میقات پر پہنچا، مثلا ایک ایسے راستے سے پہنچ رہا ہے جہاں میقات اس کی ذو الحلیفہ پڑتی ہے، مدینے کے باہر، اب گرمی کا موسم ہو، اے سی وغیرہ کام نہ کرے تو مکہ پہنچنے کے لیے 4-5 گھنٹے چاہیے۔ اب انسان پسینے میں بدبو، کپڑا پسینے میں، احرام کا کپڑا بھی موٹا ہوتا ہے، کپڑے میں بدبو آنے لگے، اس لیے اسلام نے اس بدبو سے بچنے کے لیے اور زینت میں سے ہے ایک اچھے کام کرنے کے، آپ حج یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، حرم کے اندر جا رہے ہیں تو خذوا زینتکم عند کل مسجد کے تحت خوشبو آپ لگا لیں۔ اگر یہ خوشبو آپ نے نیت کے پہلے لگا لی ہے اور بعد میں بھی خوشبو آتی رہے گی تو شرعاً کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ نقطہ یاد رکھیں۔ اس میں بڑی مشکلات آتی ہیں تو سمجھیں، اسی حالت اور لا علمی کی بنا پر اگر آپ نے خوشبو پہلے لگا لی نیت کرنے کے پہلے اور بعد میں خوشبو باقی رہ جاتی ہے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 6، انسان کو چاہیے کہ 2 کپڑے ازار اور ردا احرام کی حالت میں، دیکھیں یہ ساری چیزیں ابھی ہو رہی لیکن نیت کرنے کے پہلے یاد رکھیں، نیت کے پہلے 2 کپڑے پہنے، ازار اور ردا۔ عربی زبان میں ردا کہتے ہیں چادر کو، جو شال ہم اوڑھتے ہیں نا، چادر، اس کو ردا کہا جاتا ہے اوپر سے۔ ازار کہتے ہیں نیچے کو۔ عام طور پر ہمارے یہاں ازار کا مطلب پائجامہ ہوتا ہے،
نہیں، اصل میں عربی زبان میں ازار کہتے ہیں ہر وہ کپڑا جو نیچے پہنا جائے. اوپر والے کو قمیص کہتے ہیں اور نیچے جو پہنا جائے ناف سے لے کر کے نیچے تک اس کو ازار کہا جاتا ہے. اس میں شلوار بھی ہے، پینٹ بھی ہے، پائجامہ بھی ہے، لنگی بھی ہے، تہبند بھی ہے. تو اس سے پہلے سن چکے ہیں آپ کہ سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. تو ایک ازار ہو، یعنی ازار بھی سلی ہوئی نہ ہو، لنگی کیا ٹائپ کی ہو، اور اوپر بھی چادر ہو. اسی کو کہتے دو چادریں ہوں، ایک چادر اوڑھنے کی اور دوسری چادر پہننے کی. مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑوں کا پہننا جائز نہیں ہے. اسے میقات پر یہ چھٹا کام جو کرنا ہے، سلے ہوئے کپڑوں کو نکال کر کے احرام کے لباس پہننا ہے. جملہ سمجھ، احرام کے لباس پہننا ہے. ابھی نیت نہیں ہوئی ہے، ابھی احرام کے کپڑے آپ نے پہن لیے، ابھی ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں. کیوں؟ آپ نے نیت نہیں کی ہے، نیت نہیں کی ہے احرام باندھنے کی، ابھی تیاری کر رہے ہیں. تو دو چادر پہن لیں، سلے ہوئے کپڑے نکال دیں، ایک چادر اوڑھ لیں اور ایک لنگی آپ پہن لیں. کوئی بھی کلر ہو، لیکن کلر کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن سفید کلر کا ہونا یہ افضل ہے. احب الثیاب الی اللہ الثیاب الابیض، سب سے زیادہ محبوب لباس اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ سفید کپڑے ہیں. اگر سلا ہوا کوئی انسان سلا ہوا کپڑا پہن لے رہا ہے، رنگین کپڑا پہن لیا بغیر سلا ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں ایک چیز رکھیں، اللہ نہ کرے ابھی گرمی کا موسم ہے، ابھی تو باریک سے باریک بھی کام چل جائے گا. لیکن اگر سردی کا موسم، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو اور آپ باہر نکل رہے ہیں، حالت احرام میں ہیں، لازمی چیز یہ باریک شال ایک کام نہیں رہتا. تو اگر آپ موٹی شال، بلکہ گرم بھی آپ پہن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. سلا ہوا کرتا پاجامہ نہیں ہے، لیکن جس کو آپ یہاں کشمیری شال کہتے ہیں، بغیر سلی ہوئی اگر پہن لے تو کوئی حرج نہیں ہے. سردی لگ رہی آپ کمبل اوڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، سلا ہوا نہیں ہو بس. لیکن یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، سفید ہونا چاہیے اور اس کا مخصوص کپڑا جو خریدا جائے وہ ہونا چاہیے اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل میں گڑبڑی ہوتی ہے، لا علمی کے بنا پر پریشانیاں ہوتی ہیں. اس لیے انسان اس چیز کا خیال رکھے، اور اگر کپڑے سفید ہوں، پاک ہوں، تو یہ زیادہ افضل ہے. یہ مردوں کے لیے ہے. وَتَحْرِمُ الْمَرْأَةُ، لیکن عورت جس کپڑے میں چاہے وہ احرام باندھے. ہمارے بر صغیر کی عورتیں ہیں، مثلاً پورا پاکستان، افغانستان، یہ پورے علاقے ایسے ہیں جہاں عورتوں کے کپڑے جو ہیں، مسلمان ہو شلوار ہو، قمیص ہے، شلوار قمیص پہنے گی. کچھ ایسے علاقے ہیں بر صغیر میں جہاں شلوار قمیص نہیں، بلکہ وہاں یعنی میکسیاں پہنی جاتی ہیں یا ساڑیاں پہنی جاتی ہیں، بشرطے کہ انسان کا، عورت کا جسم ڈھپا ہو. ایک تو نعوذ باللہ بہت سارے علاقوں میں ساڑیوں کے ساتھ عورتوں کی جو قمیص ہوتی ہے اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ باقاعدہ ہو جس نظر، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن مسلمان عورتیں بہت سارے علاقوں میں ساڑیاں پہنتی ہیں، ساڑیوں کے ساتھ وہ پورا فل قمیص ان کا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، وہاں کا رواج ہے. تو عورت جس علاقے میں رہتی ہے وہاں کا جو لباس پہنتی ہے، جیسے چاہے بس ساتر ہونا چاہیے، بدن ڈھانپنے والا ہونا چاہیے. عورت کے لیے کوئی پابندی نہیں، شلوار قمیص ہو یا میکسی پہنے یا اور کچھ لباس ہو، جائز لباس جو پہنتی ہے اسی لباس میں عورت کا احرام باندھے گی، وہی اس کا احرام ہوا کرتا ہے. یہ ہو گئی بات. نمبر 7 مرد، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. نمبر 7، مرد جب لباس پہنے گا، غور سے سنیں، اس کو یاد رکھیں، جب احرام باندھے گا میقات پر، تو عام طور پر لوگ احرام باندھنے کا طریقہ سمجھتے ہیں کہ چادر کو بائیں یعنی موڈھے پر چادر رکھنا اور دائیں موڈھے پر سے یہ چادر کو نکال کر کے یہ اس طرح سے لا کر کے یہ کھلا رکھنا احرام میں ضروری سمجھتے ہیں. یہی بہت بڑی غلطی ہے.
اچھی طرح سے سمجھیں، یاد رکھیں، احرام باندھ کر کے آدمی یہاں سے نکل رہا ہے، ابھی ظہر پڑھ کے نکل رہا ہے، پہنچے گا فجر میں مکے میں، تو وہ یہیں سے موڈھے کو، دائیں موڈھے کو کھولنا ضروری سمجھتا ہے. یہی احرام کا طریقہ سمجھاتا ہے. یہ سنت کے خلاف اور غلط ہے، اس سے آپ بچیں. پورے سنت یہ ہے کہ احرام کے کپڑے جب پہنے اور احرام باندھیں تو دونوں موڈھے آپ کے ڈھکے ہوں. اب دوسری چیز ہے، گرمی کو جیسے آپ پورا بدن اتارتے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ باندھ رہے ہیں، چادر اوڑھ رہے ہیں، تو دونوں موڈھے باقاعدہ ڈھانپے ہوں. اس کو کھلا رکھنا اور صرف اس کو ڈھانپنا یہ بدعات میں سے ہے، جہالت اور لا علمی کی بنا پر اسی کو لوگ احرام سمجھتے ہیں. اس صریح غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اس کو کب کھولنا ہے، کب کھلا رکھنا ہے، آگے ہم بتائیں گے ابھی اگلے مسائل میں. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ پورے سنت دونوں مونڈھوں پر چادر ڈال کر کے ڈھانپا رکھیں. یہ نمبر 7. نمبر 8، آپ نے سب دیکھ لیا، آپ نے سارے کام کر لیے، ابھی تک آپ نے نیت نہیں کی ہے. نہا لیا، دھل لیا، وضو کر لیا، اگر موقع ملا تو 2 رکعت نماز بھی آپ نے پڑھ لیا، لباس بدل لیا، احرام کے کپڑے پہن لیا، خوشبو لگا لیا، ساری تیاری کر کے فارغ ہو گئے. اب آپ کو چاہیے کہ اب احرام کی نیت کریں. اب آپ داخل ہو رہے ہیں، جیسے آپ اذان سننے کے بعد سے وضو کرتے، مسواک کرتے ہیں، کپڑا بدلتے ہیں، تیار ہوتے ہیں اور مسجد جاتے ہیں، ہر چیز آپ نے تیار کر لی، لیکن نماز پڑھنے کی نیت کب ہوتی ہے؟ جب تکبیر تحریم ہے. اب آپ کی نماز شروع ہو گئی. ایسے ہی ابھی تک آپ احرام کے باہر تھے، ابھی آپ نے نیت نہیں کی تھی. اب یہ سب تقریباً یہ 7 کام کر لینے کے بعد اب آپ تلبیہ شروع کریں. تلبیہ لبیک اللہم لبیک. اب یہاں اچھی طرح سے سمجھے کیا کہنا ہے. آپ نے نیت کر لیا، تلبیہ کیا، اللہم لبیک لبیک، آپ نے شروع کر دیا. لیکن نیت ہم نے کیا کی ہے، اس اعتبار سے آپ کو تلبیہ یہاں پڑھنا ہے 1 مرتبہ. یہ جب نیت کریں گے تو تلبیہ ذرا اچھی طرح سمجھے آپ کو کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے. اللہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، یہ پڑھنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، اس کو سمجھے. تو حج 3 طرح کا ہوتا ہے. آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. آپ حج قران کر رہے ہیں، حج تمتع کر رہے ہیں، یا حج افراد کر رہے ہیں. آپ سب سے پہلے اس کو سمجھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کون سا حج کر رہے ہیں. اگر حج قران کر رہے ہیں، یا حج تمتع کر رہے ہیں، یا حج افراد کر رہے ہیں، آپ پہلے طے کر لیں. حج قران کا مطلب حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ ہوگی. اگر آپ کی نیت حج قران کی ہے کہ ہم پہلے عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے حج کریں گے، حج قران ہے، آپ اللہم لک حجن و عمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھیں. دیکھیں، یہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر سمجھیں. اگر آپ حج قران کر رہے ہیں، حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ، اللہم لک حجن و عمرۃ، اللہ ہم تیرے لیے حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب آپ اس طرح سے لبیک اللہم لبیک، اب نارمل تلبیہ پڑھتے جائیں. اب آپ مکہ پہنچ جائیں گے تو خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، طواف قدوم، صفا مروہ کی صحیح کریں گے. ہر چیز سے فارغ ہو کر کے آپ احرام ہی کے اندر رہیں گے. کیوں؟ 10 دن، 5 دن، 1 مہینہ، اب تو 1 مہینے کی نوبت نہیں آتی. جب تک آپ رہیں گے حالت احرام میں رہیں گے. ساری چیزیں احرام کی وجہ سے ابھی آپ کے اوپر حرام ہوں گی. کیوں؟ آپ نے حج اور عمرے ایک ساتھ دونوں کی نیت کی، حج قران. اب یوم الترویہ کو اسی پرانے جو میقات پر آپ نے احرام باندھا تھا، وہی احرام آپ کا، وہی نیت باقی ہے. آپ ہو سکتا ہے نہانے دھلنے کے لیے آپ کپڑا احرام بدلیں، نہائے دھلے جائز ہے، لیکن نہ بال کٹائیں گے، نہ خون تراشیں گے، نہ سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے، نہ خوشبو استعمال کریں گے، کیونکہ آپ احرام کے اندر ہیں. اور اسی میں آپ چلے جائیں گے
منا مزدلفہ عرفات، اب واپس جب لوٹیں گے طواف افادہ وغیرہ کرنے کے بعد اب حلال ہوں گے. یہ سب لمبا حج ہے. نمبر 2، حج افراد کی آپ نیت کر رہے ہیں. اگر آپ نے حج افراد کی نیت کی ہے تو حج افراد کیا ہے؟ میقات سے صرف حج کی نیت کریں گے، حج کے احرام باندھیں گے، مکہ جائیں گے، طواف قدوم وغیرہ کریں گے، تب طواف قدوم کریں گے، چاہیں تو صفا مروہ کی صحیح کریں، اور پھر آپ اسی احرام کی حالت میں رہیں گے 10 دن، 5 دن، 20 دن، جو بھی ہو اسی حالت احرام میں رہیں گے. آپ احرام سے باہر نہیں نکلیں گے، احرام میں رہیں گے. یوم الترویہ کو جب حج میں جانے لگیں گے تو اسی پرانے احرام میں آپ بغیر نیت آپ نے پہلے کر لی ہے، آپ اس طرح سے اسی پرانے احرام میں اسی پرانی نیت کے تحت آپ چلے جائیں گے منا مزدلفہ عرفات. اس کو کہا جاتا ہے حج افراد. اگر آپ حج تمتع کی نیت ہے وہ بالکل الگ ہے، اور افضل بھی ہے کہ پہلے ہم جو عام طور پر کرتے ہیں، ہم پہلے عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے، پھر حج کریں گے. تو آپ کہیں اللہم لک عمرۃ حجا نہیں کہیں گے، آپ صرف کیا کہیں گے؟ اللہم لک عمرۃ، اللہ میں عمرہ کر رہا ہوں. تو اب ایک مرتبہ آپ نے اعلان کر دیا اللہم لک عمرۃ، اب آپ نارمل تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آپ اس طرح سے پڑھیں. مکہ پہنچ کر کے عمرہ کرے گا، طواف قدوم کرے گا، صفا مروہ کی صحیح کرے گا، اپنے سر کے بال کٹائے گا، اب حلال ہو گیا، بالکل نارمل زندگی ہو گئی. اب پھر حلال رہے گا، ساری چیزیں احرام کو جو حلال حرام تھی سب حلال ہو گئی، خوشبو، بال کٹانا، ناخن تراشنا، بیوی، سب چیز حلال ہو گئی، سلے ہوئے کپڑے پہننا. اب صرف نفلی طواف کرتا رہے گا. لیکن یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو اب جہاں رہے گا، یہ چیز یاد رکھیں، جہاں رہے گا مکے میں، جہاں اس کا روم ہے، جہاں رہتا ہے، وہیں سے جیسے میقات پر احرام باندھا تھا، نہا کر کے، دھل کر کے، خوشبو لگا کر کے، اب احرام باندھے گا، نیا احرام، اور کہے اللہم لک حجا. میقات پر باندھا تھا اللہم لک عمرۃ، اور اب آج پڑھے گا اللہم لک حجا، اللہ ہم تیرے لیے حج کر رہے ہیں. پھر یاد رکھیں، یہ جہاں انسان رہتا ہے سنت ہے وہیں سے احرام باندھنا، چاہے عزیزیہ میں ہو، مکے میں ہو، جنت المعلی میں ہو، شبیکہ میں ہو، جہاں بھی آپ ہیں، آپ اپنے ہی کمرے سے باندھ کر کے، حرم کے اندر بھی آنے کی ضرورت نہیں، وہیں سے آپ چلے جائیں، یا آپ کا کارواں جہاں آپ کو بلاتا ہے وہاں سے آئیں اور بیٹھ کے چلے جائیں. اس کو پھر آپ تلبیہ پڑھتے رہیں. اس کو کہتے ہیں حج تمتع، اور یہی عام طور پر کیا جاتا ہے. یہاں ایک بہت بڑی غلطی، کبھی حج تمتع میں ہم نے کہا جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کا ٹھکانہ ہے، جہاں رات گزرتے ہیں، وہیں سے آپ احرام باندھیں. کبھی آپ کا معلم، جس کو کہتے ہیں معلم میں وہ رہتا ہے عام آدمی، قافلے والا ہے، آپ کا معلم بنا ہوا ہے، وہ کبھی کہے گا بھائی جاؤ بھائی حرم سے احرام باندھو، یہ بھی بدعت ہے. نہیں، مسجد عائشہ سے جاؤ احرام باندھ کر کے آؤ، یہ بھی بدعت ہے. حج تمتع کے لیے آدمی جہاں مکے میں ٹھہرا ہے وہیں سے احرام باندھے گا، نہ حرم جائے گا، نہ کہیں میقات پر جائے گا، نہ مزدلفہ نہ مزدلفہ کہیں نہیں جائے گا، وہ وہیں سے احرام باندھے گا، اپنے ٹھکانے سے احرام باندھے گا. اللہم لک حجا، یہ اصل میں میقات پر تینوں آپ کیا حج کر رہے ہیں. اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو میقات پر کہیں گے اللہم لک عمرۃ، میقات پر کہیں اللہم لک عمرۃ، اے اللہ ہم تیرے لیے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر عمرہ کر کے چلے جائیں گے، اور مکے میں جب یوم الترویہ کو حج کے لیے جانے لگیں گے تو کہیں گے اللہم لک حجا. یہ ہے حج تمتع. اور میرا خیال ہے ہمارے جتنے ساتھی جا رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ حج تمتع ہی کرنے والے رہتے ہیں. چلیں، یہ بات تو ہو گئی. یہ بات لمبی ہوئی اس لیے کہ آپ کو میقات پر سوچ لینا ہے کہ کون سی آپ کون سا حج کرنا چاہتے ہیں، اسی اعتبار سے آپ کو یہ نیت کرنی پڑے گی. یہاں
ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیں، اس کو یاد رکھیں۔ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کو یاد رکھیں۔ کبھی انسان بہت سے مسائل میں الجھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اتنے مسائل پھنسے ہوئے ہیں، حج کر پائیں یا نہ کر پائیں، مکے تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، اللہ نہ کرے کبھی بیماری ہو، کچھ اور مشکلات ہوں، ابھی ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا انسان، اللہ اکبر، دیکھیے کیسے مسائل اللہ نے حل کر دیا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے جانی مالی مشکلات میں ہے، بیماری، صحت، تندرستی، کوئی خوف و خطر ہے، سوچتا ہے جائیں یا نہ جائیں، ہم جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ واپس آنا پڑے، تو اس کے لیے بہترین ایک نسخہ اسلام نے تجویز کیا ہے، وہ کر لے۔ وہ کیا ہے؟ اگر انسان کو کچھ خطرات ہیں، حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو میقات پر جب نیت کرنے لگے، احرام باندھنے کے بعد، تو وہ اس طرح سے نیت کرے کہ اللہ، میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اگر میرے لیے ایسا مسئلہ پیش آیا تو میں واپس لوٹ آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کے سامنے صحابی آئی، ایسے اپنے ایسے حالات کا تذکرہ کیا، تو اللہ سے اس کا سب سے بہترین حل ہے، تم میقات پر پہنچ کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ شرط رکھ لینا، کیا؟ اللہ، یہ میں حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہوں، میرے اتنے پیچیدہ مسائل ہیں، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کبھی ٹیلی فون آ جائے، واپس لوٹنا پڑے، باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، ہمیں طرح طرح کی بیماری ہے، نعوذ باللہ، اللہ پتہ نہیں وہاں تک پہنچ سکے کہ نہ پہنچ سکے۔ تو اللہ رسول نے فرمایا، اگر ایسے جان مال کا خطرہ ہے تو نیت کر لو، اللہ، میں نیت کر رہا ہوں حج کی، اگر اللہ کوئی پریشانی ہوئی، یہ بیماری ہے، پریشانی آئی، تو میں واپس آ جاؤں گا۔ اللہ رسول نے یہ نیت کر لو، اگر صحیح سالم حج عمرہ ہو گیا تو تمہارا نصیب، اگر کہیں راستے سے واپس آنا پڑا تو کوئی دم، کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی چیز تمہارے اوپر ہے نہیں، کیوں؟ تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شرط کیا، اللہ، یہ چیز اگر ہو گئی تو میں واپس لوٹاؤں گی، یا اللہ واپس لوٹاؤں گا۔ اگر شرط کر لی گئی تو انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ضرورت کے تحت، اللہ نہ کرے کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی انسان حج کا فارم بھر چکا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، گھر میں بیوی بچے کوئی بیمار ہو گئی، ماں باپ ہاسپٹل میں چلے گئے، کوئی ایسے حالات آ گئے کہ اب کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو اللہ رسول نے فرمایا کہ ایسی شرط رکھ لو گے تو تمہارا نصیب، اگر حج ہو گیا ٹھیک ہے، اور اگر کہیں واپس آنا پڑا تو تمہارے لیے کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 11، یہ بھی بہت ضروری ہے دوستو، نمبر 11 یہ کس کے لیے ہے؟ یہ احرام جب باندھتے ہیں ہم تو احرام کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب میقات پر، دیکھیں میقات کے کتنے مسائل ہو گئے، ان کو غور سے سمجھیں، یاد کریں، اور اسی کے مطابق آپ حج عمرہ کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 11 یہ ہے کہ جب آپ تیار ہو گئے، سب کچھ باندھ لیا اور نیت بھی کر لیا کہ ہم حج تمتع کریں گے، حج قران کریں، آپ نے شرط بھی رکھ لی، اب آپ تلبیہ کب سے پڑھیں گے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نیت کرنے کے بعد، جیسے آپ نے کہا اللہم لک عمرۃ، یا آپ نے حج قران کی نیت کرتے اللہم لک حجا و عمرۃ، یا آپ حج افراد کی نیت کرتے اللہم لک حجا، اس کے بعد لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک شروع کر دیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نیت کر لیے، اللہم لک حج یا عمرتن کہا، اور پھر آپ سواری پر بیٹھ گئے، اونٹنی پر بیٹھ گئے، تو قبلہ رو ہو کر ہوئے، قبلہ رو، جب آپ بیٹھے تو اونٹنی پر قبلہ رو ہو کر کے آپ نے تلبیہ شروع کیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، آپ اس کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے نمبر 12 یہ جملہ بھی یاد رکھ لیں، مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، اگر آپ احرام باندھتے وقت کر لے، یہ جملہ ادا کر لے تو بہت ہی اچھا ہے، جیسے کہ اللہ رسول نے کیا تھا، اللہم ھذہ حجۃ لا ریاء فیھا ولا سمعہ، اللہ اکبر،
اپنے اخلاص کا اعلان کر دیں، رب کے سامنے اپنے اخلاص کا اظہار کریں. کیا ہے؟ اللہم لک ہذہ حج، اللہ تعالی اللہم ہذہ حجۃ لا ریا فیہا ولا سمعہ. اللہ تو دل کا راز جانتا ہے. اتنی دور دراز لاکھوں خرچ کر کے ہم آئے ہیں، کتنی بڑی چیز اگر کرے نہیں تو اردو میں کم سے کم کہہ لیجیے اللہم ہذہ حجۃ لا ریا فیہا ولا سمعہ. اللہ اتنے لاکھوں خرچ کرنے کے بعد حج اور عمرے کے لیے آئے ہیں. اللہ تو دل کی بات جانتا ہے. لا ریا فیہا ولا سمعہ، نہ ریاکاری ہے نہ دکھلاوا ہے. اللہ میرے حج کے قبول کرنا، میں صرف تیری رضا کے لیے حج کر رہا ہوں. اس اخلاص کا اعلان کریں. یہ بڑی پیاری دعا ہے، یہ مسنون ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کر لیں. اللہم ہذہ حجۃ لا ریا فیہا ولا سمعہ. تلبیہ کے اندر ایک تو یاد ہے، یہ تلبیہ مشہور ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ والملک لا شریک لک. اور بعض صحابہ کرام تھے جو اس کے اندر اتنا اضافہ کر لیتے تھے، لبیک ذا المعارج لبیک ذا الفواضل، لبیک ذا المعارج ولبیک ذا الفواضل. اللہ اے بلندی والے اور اے سارے فضیلتوں کے مالک، ہم تیرے گھر میں تیری رضا کے لیے حج کرنے کے لیے آئے. اگر یہ بھی پڑھ لیں تو وہ ضروری ہے، ورنہ لبیک اللہم لبیک یہ کافی ہوتا ہے. دوستو نمبر 15 احرام باندھنے کے بعد جب آپ مکے کی طرف روانہ ہو میقات پر، تو سب سے بڑا عمل جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، بلند آواز سے، لیکن اتنی بلند آواز نہیں کہ ہاں تھوڑی دیر کے بعد تھک جائیں آپ، اتنے بلند آواز سے کہ آپ کنٹینیو جاری رکھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. آپ کوشش کریں کہ اپنی تلبیہ کے ساتھ آپ آواز کو بلند کرتے رہیں. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دوستو تلبیہ میں ذرا کوتاہی نہ کریں. نبی علیہ السلام فرماتے الحج والثج، سب سے بڑا حج وہی ہے جو الحج اور الثج ہو. الحج والثج سب سے بڑا بہترین اللہ تعالیٰ کو محبوب حج وہ ہے جو اج اور شج ہو. اللہ اکبر. اج کیا ہے؟ یعنی جس میں خوب کثرت سے تلبیہ پڑھا گیا ہو. لبیک اللہم لبیک، یہ توحید کا اعلان شاعر ہے. سب جتنا زیادہ آپ تلبیہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا حج اللہ تعالیٰ پسند کرے گا. الحج والثج، آپ نے فرمایا سب سے بہترین حج وہ ہے جس میں خوب تلبیہ پڑھا گیا ہو، والثج، اور جس میں جانور ذبح کیا، خون بہایا، یعنی جانور ذبح کیا گیا ہو، یعنی حج تمتع. اللہ اکبر. الحج، آپ نے فرمایا ما من ملب یلبی الا لبى عن یمینہ وعن شمالہ. اللہ اکبر. میرے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے بھائیو، سب سے بڑا عمل میقات سے شروع ہوتا ہے، اور جو خانے کعبہ تک طواف شروع کرنے تک سب سے بڑا عمل جو ہے، آپ تلبیہ پڑھیں. دوستوں سے بات کرنے، مذاق کرنے، ہنسی کھیل کود، لہو و لعب نہیں. آپ احرام کے اندر عبادت میں ہیں. آپ گالی سے، گلوچ سے، فضول باتوں سے، چگلی سے اور موبائل کھول کر کے طرح طرح کے اس میں مشغولیت ضائع کرنے کے بجائے آپ احرام عبادت میں ہیں. الحج والثج، جتنا زیادہ تلبیہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کا حج قبول ہوگا. اور فضیلت کیا؟ ما من ملبی یلبی الا لبى عن یمین من یمینہ. آپ فرماتے ہیں جب بھی حج یا عمرے کے لیے آدمی میقات پر احرام باندھ کر کے مکے کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور جب بھی تلبیہ پڑھتا ہے ما من ملب یلبی، جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، تو اس کی آواز جاتے ہوئے دائیں بائیں، شجر حجر درخت ذرے سرے جتنی چیزوں پر پڑتا ہے، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ساری چیزیں اس کی تلبیہ سن کر وہ بھی تلبیہ کہنے لگتے ہیں. کتنی بڑی نعمت. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن ذرا سوچو، اگر کوئی ذوالحلیفہ سے، سب سے دور والی میقات مدینے کی، مدینے ذوالحلیفہ سے کوئی انسان نکلتا ہے اور مکے تک پہنچا، تقریباً کچھ کم و بیش 500 کلومیٹر کا سفر ہے. اگر انسان
اس نعمت کو، اس وقت کو غنیمت سمجھے. کھیل کود، کھانے پینے، لہو و لعب کے بجائے، ہنسی مذاق کے بجائے، دوست صاحب دوستی اور یاری نبھانے کے بجائے تلویہ پڑھتا جائے. دائیں بائیں ساری چیزیں اس کے ساتھ تلویہ پڑھ رہی ہیں، اور قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی. اتنی بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ تو اس لیے اس کو آپ غنیمت سمجھیں. تلویہ اس طرح زور سے پڑھتے جائیں. اسی طرح سے یہ 15 چیزیں تو میقات سے شروع ہوتی ہیں. 15 چیزیں. اب اس کے بعد آئیے ان 15 چیزوں کو کہتے ہوئے جب انسان خانہ کعبہ پہنچ جاتا ہے، مکہ پہنچ گیا، یہ تو ساری باتیں میقات سے شروع ہوئی، اور میقات پر کیا کرنا ہے، اور ہمیں راستے میں جاتے ہوئے کیا کرنا ہے. اب مکہ آپ پہنچ گئے، حج کی نیت سے گئے، حج افراد کی نیت سے، یا حج تمتع عمرے کی نیت سے گئے، یا حج قران کی نیت سے گئے. اب مکہ پہنچ گئے. اب مکہ پہنچ جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا عمل مستحب یہ ہے کہ اگر حالات سازگار ہوں، سہولت ہو، تو آپ مکہ پہنچ کر کے اپنی ضرورتیں پوری کر کے غسل کر لیں. غسل کر لیں، ناپاک نہیں ہے. اگر غسل کر لیں تو ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کے قریب پہنچے، مکے میں داخل ہوئے، کتنی خوشی آپ کو تھی حجۃ الوداع کے موقع پر. سالوں سے چھوٹا ہوا تھا. تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے پہلے غسل کر لیا، پانی منگایا اور غسل کیا، پھر اس کے بعد طواف کرنے کے لیے حرم میں گئے. تو پہلی چیز ہے، اگر ضروری تو نہیں ہے، مستحب ہے کہ آپ کیا کر لیں؟ غسل کر لیں. غسل کرنے کے بعد سب سے بڑا عمل جو ہے طواف کرنا ہے. طواف کے لیے حرم میں جائیں تو تحیۃ المسجد نہیں ہے، آپ کا تحیۃ المسجد وہی طواف ہے. الا یہ کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، فرض نماز کا وقت تھا، نماز شروع ہو رہی ہے، سوچتے ہیں ابھی طواف نہیں کر سکتے، تو آپ انتظار کر لیں، با جماعت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ طواف کریں گے. اس طواف کو طواف قدوم کہا جاتا ہے. طواف قدوم کا مطلب یعنی مکہ آنے کے بعد انسان چونکہ مکے میں آیا ہے تو خانہ کعبہ کہا کہ آپ طواف کریں، طواف قدوم کریں. طواف قدوم کرنے کے وقت یہ بہت ہی ضروری ہے، فرائض تو نہیں ہے، سنت ہے، طریقہ ہے. عید الطیبہ. عید الطیبہ، عید الطیبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ دوسرا عمل، پہلا غسل تھا، دوسرا عید الطیبہ. حرم میں آئے، آپ طواف کرنے کے لیے تیار، عید الطیبہ کر لیں. پہلے عید الطیبہ کہتے ہیں آپ احرام کی چادر جو پہنے ہوئے ہیں، تو اب آپ دائیں موڈھے کو کھلا رکھیں. یہاں دائیں موڈھے کو کھلا رکھنا ہے، بس اس کے علاوہ کہیں نہیں کھلا رکھنا ہے. آپ میقات ہی لوگ کھلا سمجھتے ہیں اس کو، اور پورے حج پر کھلا نہیں ہے. یہ صرف اجتباع میں ہے. طواف قدوم میں آپ طواف کر رہے ہیں، تو طواف شروع کرنے کے پہلے آپ یہ کام کر اجتباع، یعنی چادر جو آپ نے اوڑھ رکھا ہے اس کو دائیں موڈھے والی چادر بائیں نیچے سے نکال کر کے دونوں چادر کی ٹکڑے آپ بائیں پر رکھ لیں. اب آپ کھول لیا. یہ اس کو کہا جاتا ہے عید الطیبہ. یہ ایک مستحب سنت عمل ہے. اگر کسی نے کوئی بھول گیا، بیچ میں یاد آئے تو بیچ میں کھول لے. اگر بالکل بھول گیا، استباع نہیں کیا، تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اس کے حج میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. استباع. نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے، یہ ضروری ہے. استباع مستحب ہے، سنت ہے، طواف قدوم ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ طواف شروع کرنے پہلے انسان پاک ہو، حدث اصغر اور حدث اکبر. یعنی انسان کو باوضو ہونا ضروری ہے. بغیر وضو کے طواف درست نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا طواف بھی نماز ہے. جس طرح سے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، اسی طرح سے طواف کے لیے بھی ضروری ہے. طواف تواضع انکساری کے ساتھ. نمبر 4، انسان کے لیے مستحب ہے استلام حجر.
استلام حجر، استلام کہتے ہیں چھونے کو، حجر اسود کو چھونا، استلام حجر یعنی بوسہ دینا۔ اگر انسان کو موقع مل جائے تو انسان حجر اسود کو چوم لے منہ سے، لیکن دھکے، تکلیف دے کر کے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر کے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اگر آسانی سے آپ بغیر کسی کو ایذا دیے ہوئے، بغیر اپنا نقصان خسارہ کیے ہوئے بوسہ مل جائے تو آپ چوم لیں۔ اگر آپ بوسہ نہیں دے پاتے تو استلام یعنی دائیں ہاتھ کو اس پر ٹچ کر دیں، دائیں ہاتھ آپ اس پر رکھ دیں اور ہاتھ سے حجر اسود کو چھو لینے کے بعد ہاتھ کو چوم لیں۔ دو شکلیں ہو گئی، پہلے بوسہ دینا ہے منہ سے، اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو چومنا ہے، ہاتھ سے استلام کرنا ہے، ہاتھ سے چھونا ہے، پھر ہاتھ کو چوم لے۔ اگر ہاتھ سے بھی نہیں چوم سکتے، استلام نہیں کر سکتے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کی طرف اشارہ کر دے۔ یہ اگر نبی علیہ السلام کے نے سارے راستے بیان کر دیے، اگر منہ سے نہیں، ہاتھ سے نہیں تو دور سے اشارہ کریں، لیکن جب اشارہ کریں گے تب نہیں چومیں گے۔ عام طور پر چومتے نہیں، اور پھر ایک مرتبہ ہے، ایک مرتبہ آپ نے کر لیا، اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوری کو جانتا ہے، آسانی ہے، ان الدین یسر، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، یعلم الغیب والشہادہ ہے، یعلم ما بین یدیہ ومن خلفہ ہے، اللہ کو معلوم تھا کتنا رش ہوگا، اور ایک ہی حج میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے لیے سے ساری چیزیں کروا دیں۔ آپ نے بوسہ دیا، پھر رش بڑھ گیا تو آپ نے ہاتھ سے چوما، اور رش بڑھ گیا تو اونٹنی پر سوار آپ نے دور ہی سے اسے اشارہ کر لیا۔ تو اس طرح سے آپ کر لیں۔ اسی طرح سے ہر چکر میں آپ تکبیر کہتے رہیں گے، اللہ اکبر، آپ کچھ نہیں تو آپ اللہ اکبر کیے اور آگے بڑھ گئے۔ نمبر 7، اگر طواف شروع کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیا گیا کہ اور ہی بہتر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیا بہتر ہے، بہت اچھا ہے، صرف اللہ اکبر، وہ سب بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب طواف کرتے ہوئے اب دیکھیں 4 کونے ہوں گے، حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی، پھر رکن یمانی، یہ 4 ہے۔ حجر اسود، خانہ کعبہ کے 4 کونے تھے، حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی، یہ 4 تھے۔ نبی علیہ السلام حجر اسود سے شروع کیا، طواف حجر اسود سے ہوگا، رکن عراقی گئے، رکن شامی گئے۔ جب آپ ان ارکان کو آپ نے ٹچ نہیں کیا، صرف رکن حجر اسود کو آپ نے ٹچ کیا، رکن عراقی اور رکن شامی جو ہیں آپ نے ان سے کوئی آپ نے نہیں چھوا، ان کو نہ رکے، آپ ایسے برابر گزر گئے۔ لیکن رکن یمانی کے پاس جب پہنچے، جو حجر اسود کے قریب ہے، حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، چاروں میں سے آخری پر پہنچے، چوتھے پر، رکن یمانی پر، تو نبی علیہ السلام نے اس کا استلام کیا۔ ایک غور سے سمجھیں، آپ نے اس کا استلام کیا، لیکن آپ نے ہاتھ نہیں چوما۔ اگر چلتے چلتے آپ کو رکن یمانی آسانی سے مل جائے تو اپنے ہاتھ کو اسے ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی مدعا، کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چاروں ارکان کے ساتھ 3 راستہ اختیار کیا، ایک غور سے سمجھیں۔ نمبر 1، حجر اسود کو بوسہ دیا، یا ہاتھ سے استلام کیا، یا اشارہ کیا حجر اسود کو۔ رکن عراقی پر گئے،
آپ نے کچھ نہیں کیا, سیدھے گزر گئے. شامی پر آئے, کچھ نہیں کیا, اسے گزر گیا. رکن یمانی پر آئے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے ٹچ کیا, اس کو ٹچ کیا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تمام اہل علم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں کونے جو ہیں, حجر اسود اور رکن یمانی, یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام سے جو تعمیر کرایا, وہ اصلی حالت پر اپنی جگہ پر ہیں, 100% اپنی ہی جگہ پر ہیں, یہ ادھر ادھر نہیں ہوئے. لیکن رکن عراقی اور رکن شامی وہ اپنی اصلی حالت پر ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کفار مکہ نے بنائے ابراہیمی کو ڈھا کر کے دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے, خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے, تو انہوں نے جب بنانا شروع کیا تو ان کا حلال پیسہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. پوری خانہ کعبہ کو جہاں تک اللہ کے نبی اللہ نے ابراہیم یا آدم علیہ السلام سے تعمیر کروایا تھا وہ مکمل نہیں ہو پایا. تو انہوں نے یہ حتیم آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح سے گھیر دیا اور کہا کہ ابھی تو اتنا بن جا رہا ہے, آئندہ جب حلال پیسہ دے گا تو آخر میں پھر ہم بنا کر کے پورا کر دیں گے. ان کے پاس پیسہ نہ آیا, وہ حتیم کو اس طرح سے گھیر دیا گیا. تو اب جو ہے یہ دونوں کونے جو ہے عراقی اور شامی وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں, اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کا استلام نہیں کیا. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا, یہ حتیم کا اکثر حصہ خانہ کعبہ کے اندر ہے, خانہ کعبہ کا حصہ ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص طواف کرے اور طواف کر کے ادھر حتیم سے داخل ہوا ادھر نکل جائے تو اس کا طواف نہیں ہوگا. کیوں؟ جو حصہ چھوڑ رہا ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا اکثر حصہ ہے. تو اس لیے طواف جو کرنا ہے حتیم کے باہر سے کرنا, حتیم طواف میں آ جائے گی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے, لیکن یہ دونوں کونے جو ہے حجر اسود اور رکن یمانی یہ 100% اصلی جگہ پر ہیں, اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کا استلام کیا. بہرحال اگر انسان اس طرح سے کر لے. نمبر 9, اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام یہ دیکھیں کہا جاتا ہے حجر اسود اور رکن یمانی کا جو حصہ ہے, یہ چیز یاد رکھیں, کہا جاتا ہے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کا جو حصہ ہے پورے حرم میں سب سے زیادہ خیر و برکت کا حصہ یہ ہے. چاروں طرف سب سے خیر و برکت کا حصہ یہ ہے, حجر اسود اور رکن یمانی مقدس پورے حرم کے اندر. اسی لیے نبی علیہ السلام جب رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف چلے تو چونکہ سب سے مقدس جگہ تھی اس لیے سب سے بڑی دعا مانگی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ دعا یاد رکھیں, یہ بڑی جامع معنی دعا ہے, یہ اس کو ام الدعا کہا جاتا ہے. آپ طواف کرتے وقت کچھ بھی ذکر اذکار کر, صبح تسبیح تحلیل جو چاہے آپ پڑھتے رہیں, ذکر کرتے رہیں. اور بنی بنائی جو 7 طوافوں کی الگ الگ دعائیں ان کی کوئی ضرورت, آپ اپنی زبان میں جو چاہیں دعا کرتے رہیں. لیکن رکن یمانی سے جب حجر اسود کی طرف آئیں تو بہتر یہ کہ اس دعا کو پڑھیں جو اللہ کے رسول نے دعا پڑھی تھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس طرح سے آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں. دوستو اسی طرح سے اگلا نمبر 10 کہا جاتا ہے کہ طواف کے اندر انسان نعوذ باللہ آج دیکھا جاتا ہے صرف سیلفی تیار کی جاتی رہتی, ٹیلی فون دیکھیں, یہاں دیکھیں چل کر کے پورا کیمرہ چالو ہے اور مووی بھی تیار کر رہا ہے, اپنے گھر والوں سے بات, دوست احباب سے بات کر رہا ہے, دیکھو میں طواف کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر, یہ وقت کا ضیاع ہے, حج کی بربادی ہے, خانہ کعبہ سے استفادے اور مستفید ہونے سے محرومی ہے, بدبختی ہے.
اس لیے جو چاہیں آپ دعا کرتے رہیں. اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے, دعا کرتے, اللہم قنی شح نفسی, اللہم قنی شح نفسی. تو ہمیں جو چاہیے اپنی دین کی, دنیا کی, آخرت کی, قبر کی, حشر کی, اولاد کی, صحت کی, تندرستی کی, ہمیں چاہیں خوب کثرت سے دعا کرتے رہیں, یا نہیں تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کا ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اپنی زبان میں جو چاہیں جو اللہ تعالیٰ سے جائز چیزیں مانگیں, اور جو اچھے کلمات ہوں آپ ان کو پڑھتے رہیں. اسی طرح سے طواف قدوم کی بات ہو رہی تھی, یہ تو طواف کا طریقہ ہے. طواف میں 11 نمبر یا 12 نمبر طواف قدوم جب آپ کریں گے تو اس میں رمل ہے. رمل یاد ہوگی. طواف شروع کہاں سے کریں گے؟ حجر اسود سے, اور اس کے پہلے اجتباء, دایاں موڈھا کھلا رہے گا, بایاں کھلا رہے گا, ڈھپا رہے گا. اور ابتدا کے 3 چکر جو ہوں گے اس میں رمل ثلاثا ومشى 4. سنت ہے کہ 3 میں رمل کیا جائے. رمل کیا چیز ہے؟ انسان دایاں موڈا کھلا ہوگا اور کوشش کرے, اگر رش نہیں ہے تو مٹھی بات کر کے موڈوں کو پہلوانوں کی طرح ہلاتے ہوئے دھیرے دھیرے دوڑنا. یہ 3 رمل ہے. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اگر موقع مل جائے تو کریں, اگر رش کی وجہ سے نہیں موقع ملتا یا تھوڑا سا سائز پر چلے تو آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ وہاں کر لیں. اگر نہیں دوڑنے کا موقع ملتا تو حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. سنت یہی ہے, مستحب یہی ہے کہ 3 میں رمل کیا جائے اور 4 آخر کے جو ہے وہ نارمل چال چلا جائے. اسی طرح سے رمل سے فارغ ہونے کے بعد جب 7 چکر ہو گیا, حجر اسود سے شروع کریں گے اور حجر اسود پر ختم کریں گے. اب جب ختم کریں گے تو سنت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں. پہلی رکعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے, اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھا کرتے تھے. اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 2 رکعتیں پوری کی مقام ابراہیم پر. اگر انسان کو مقام ابراہیم پر موقع مل جائے تو 2 رکعت وہاں پڑھے, اگر وہاں موقع نہیں ملتا پیچھے ہٹ جائے وہاں پڑھے, اگر پیچھے بھی نہیں موقع ملتا اور چلا جائے, اگر وہاں بھی نہیں تو پورے حرم کے اندر جہاں بھی موقع ملے اس کو چاہیے کہ 2 رکعت طواف سے فارغ ہونے کے بعد پڑھ لے. اب طواف سے فارغ ہونے کے بعد اگر انسان کو موقع ملے, اگر موقع ملے تب تو حجر اسود کو جو استلام کرے اور واپس آ جائے, اگر موقع ملتا تھا. اگر موقع نہیں ملتا تو انسان کو چاہیے کہ وہاں سے جائے اور خوب کثرت سے زمزم کا پانی پیے. زمزم کا پانی آپ نے طواف کر لیا اور نماز پڑھ لی, اب آپ کو چاہیے کہ زمزم کا پانی پیئیں. زمزم کا پانی حدیث کے اندر آتا ہے 1-2 گھونٹ حتی یتضلع, اتنا پیئیں کہ بالکل یہاں تک پانی آ جائے. زمزم کا خوب پیئیں اور نیت کر لیں ماء زمزم لما شرب لہ. زمزم کا پانی ہر اس چیز میں فائدہ دیتا ہے جس نیت سے بندہ پڑھتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علم کے بڑے شوقین تھے. جب زمزم کا پانی پیتے تو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا پڑھتے. آپ لیں اور اگر ہو تو اپنے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال بھی لیں. یہ آپ کا عمرہ تقریباً یہاں تک پہنچا. اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ صفا پر جائیں. صفا پر جائیں تو صفا پر جانے کے بعد سب سے پہلے تو آپ صفا پر چاہیں, صفا پہاڑی اور اوپر تک چاہیں, جتنا اوپر جا سکتے ہو جائیں, اور اس انداز سے کھڑے ہوں کہ خانہ کعبہ آپ کو نظر آنے لگے, اور کوشش کریں گے تو کالا پردہ آج بھی نظر آتا ہے, اور وہاں کھڑے پڑھیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں, یہ پڑھیں. اور قبل اللہ پڑھیں
اور وہاں ہو کر کے 3 مرتبہ کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس طرح سے 3 مرتبہ آپ کریں، یعنی قبلہ رو ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا پڑھیں، اور اس طرح سے 3 مرتبہ یہ دعائیں کریں، یہ عمل 3 مرتبہ کریں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی۔ آپ کو اپنے لیے بھی جو حاجت کی دعا ہے آپ دعا مانگیں۔ پھر اس کے بعد آپ نیچے اتریں۔ نیچے جب اتریں گے تو جاتے ہوئے وادی میں جب نیچے اتریں گے تو گرین 2 لائٹیں جلتی ہوں گی، آپ وہاں پہنچیں۔ ابھی تک تو آپ نارمل چال چلے، وہاں جو ہے آپ ذرا تیز دوڑیں جب تک کہ اگلی لائٹ نہ آ جائے۔ یہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، اے لوگو صفا مروہ کے درمیان دوڑو، صفا مروہ پر جاؤ، اللہ نے تمہارے اوپر فرض قرار دے دی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، شعائر اللہ اللہ نے ان کو قرار دیا، یعنی حرم خانہ کعبہ کا طواف، حجر اسود، آب زمزم کی طرح ان دونوں کو شعائر اللہ قرار دیا گیا۔ تو اس طرح سے آپ جائیں، جب پہلی گرین لائٹ آئے دوڑے، اگلی آئے تو پھر نارمل چلے، اور مروہ پر جائیں، وہاں بھی قبلہ رو ہو کر کے ویسے ہی عمل کریں جو صفا پر کیا تھا، 3 مرتبہ آپ وہاں بھی وہی دعا کریں۔ پھر آپ نیچے اتریں، نیچے اترنے کے بعد پھر آپ لائٹ پر آئے تو دوڑیں۔ اس طرح سے آپ 7 مرتبہ یعنی 3.5 چکر ہونا چاہیے۔ یہاں یاد رکھیے گا، صفا سے مروہ پر گئے 1 ہو گیا، مروہ سے دوبارہ صفا پر گئے 2 ہو گیا، تو اس طرح سے 3.5 چکر۔ اور آپ صحیح کریں یا غلط اس کو ایک فارمولہ بتاتے، انداز رکھنا۔ صفا مروہ کی صحیح ابدؤ بما بدا اللہ لا بما بدا اللہ، اللہ سے فرمایا شروع وہاں سے کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اللہ نے صفا کا نام پہلے لیا ہے، صفا سے شروع کرے، مروہ پر ختم کہاں ہونا چاہیے؟ مروہ پر۔ 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا، اور مروہ پر ختم ہونے کے بعد آپ کے حج عمرے کے سارے ارکان ادا ہو گئے، بس ایک چیز رہ گئی ہے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو چاہیے کہ اپنے سر کے بالوں کو کٹائیں، بہتر ہے اس طرح سے چلائیں، اگر نہیں تو پورے سر کے بالوں کو چھوٹا کروائیں، جس کو قصر کہا جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام دعا مانگی ہے حلق کرانے والوں کے، آپ نے حلق کرا لیا، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ لیڈیز کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے بقدر الانامل، انگلیوں کی پور کے برابر کاٹ لے لیں بس۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے تھے اور حج تمتع ہی کریں گے، میں نے اس لیے اسی طریقہ بتایا ہے، اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے لیے ساری چیزیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھی سب حلال کر دی گئی، کھانا پینا، اس طرح سے اپنے کیا کہتے ہیں سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ اب مکے میں آپ ہیں، جتنا کر سکتے ہو خانہ کعبہ کا طواف کریں، اور اس کے بعد انتظار کریں یوم الترویہ کا، یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کا۔ وہاں سے پھر آپ حج کا احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مینا جائیں، مینا سے مزدلفہ پار کرتے ہوئے عرفات جائیں گے، عرفات سے لوٹیں گے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا۔ اس طرح سے آپ کے 4 دن بڑے ہی مشغولیت کے ہوں گے، اور وہی حج ہوگا۔ ابھی آپ نے جو کیا حج تمتع کا عمرہ کیا ہے، ابھی حج باقی ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔